بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. آج کی یہ مدرسہ ازا جو کہ برائے احسان اسباب حکیم وزیر علی مرحوم غفور اللہ مقامہ کے احسان اسباب کے لیے برپا کی جا رہی ہے. اور آج کی اس مدرسہ ازا سے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد خطیب اسلام حجت الاسلام المسلمین جناب قبلہ علامہ سید محمد ذکی باقی صاحب انشاءاللہ بصیرت کو خطاب فرمائیں گے. مجالس ازا کے حوالے سے 2-3 علامات آپ کے شاداب سے ان کی نظر کرتا چلوں. سب سے پہلے مرکزی امام برگاہ کا سر دور میں آئندہ آنے والی مدرسہ ازا کے حوالے سے 25 محرم امام برگاہ کا سر میں عالمی میں حسینی آواز انٹرنیشنل کے عالم جناب مرتضیٰ علی صاحب جناب اظہر حسین صاحب جناب صاحب حسین صاحب اور دیگر علاقین میں حسینی آواز انٹرنیشنل شیعہ نے حیدر قرار صاحبان انجمن امامیہ مرکزی امام برگاہ کا صدر بطول کے صدر جناب محترم سید مہدی رضا حمدانی صاحب دیگر علاقین انجمن اور شیعہ نے حیدر قرار صاحبان کی جانب سے ہم قبلہ سید ذکی باقر شاہ صاحب کے ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ جنہوں نے انتہائی ٹائٹ شیڈول کے ہوتے ہوئے اپنے انتہائی مصروف وقت سے ہماری اپیل پر وقت نکال کر ہمیں عزت بخشی اور آج ہم یہ موجود ہیں اور مدرسہ ازا سے خطاب فرمائیں گے. میں پوری ملت اسلامیہ بلکہ شیعہ حیدر قرار صاحبان کی جانب سے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ان کے علم اور ان کی زبان میں مزید اتنی طاقت فرمائیں کہ یہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم اقوام میں حقیقی اسلامی انقلاب کے نفاذ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. اس نیک شرعی اور جائز خواہش کی جلد از جلد تکمیل کے لیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ اس خواہش کے ساتھ کہ مستقبل میں بھی ہمیں عزت بخشتے رہیں گے اور ہماری اپیل پر یہاں پر تشریف لائیں گے اور علوم محمد وعلی محمد کے نور کی روشنی سے مزید ہمارے قلوب کو منور فرماتے رہیں گے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اسلام حجت الاسلام المسلمین جناب قبلہ علامہ سید محمد ذکی باقی صاحب سے کہ وہ شریف ہے کہ میرے رسول پر جلوہ افروز ہوں اور خزانہ علوم محمد وعلی محمد علیہ السلام سے ہمیں سرفراز ہوئے. مقامات مقدسات عراق اور سیریا میں حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے لیے خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین عزاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے فلسطین کی آزادی اور ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأصحابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأفضل أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ساری دنیا میں انسانیت سسکیاں لے رہی ہے بے عدالتی بے انصاف کی دور ہے کہیں پر انسانیت کا نام نہیں ہے اس سے سکتی انسانیت کو انسانیت دینے والا آنے والا اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے ہمارے بلانے میں دیر ہے ہماری کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے ظہور کے لیے بلکہ اپنی تقدیر کے بدلنے کا ایک حصہ دعا ہے دعا کے ذریعے سے اپنے افکار کو اپنے اجسام کو تیار کیجیے تاکہ وہ جہانی انقلاب جلد سے جلد برپا ہو سب مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الصلاة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلاة وعجل فرجا قرآن مہجور موضوع ہے 2 دن کا لیکن یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں کوئی سمجھ سکے صرف ہم آپ کو خطوط بتا دیں گے ہوم ورک آپ بھی کیجیے
دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کیجیے، دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے۔ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ شیپرڈز، آپ سب گلہبان ہیں، اپنے اپنے گلے کے سب ذمہ دار۔ تو ہماری بدبختی یہی ہوئی کہ ہم نے ایک کو امام جماعت بنا دیا، ہم جو چاہیں کریں اور پھر اس کے بعد امام جماعت پاک و پاکیزہ رہے، اور ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرسچینٹی ہے، اسلام کا اس سے واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نماز میں آنے والا ہر فرد اتنا قابل ہو وقت پڑھنے پر امامت کر سکے۔ ایسا پرہیزگار ہو کہ امام کے پیچھے پہننے والا اگر خدا نخواستہ امام جماعت کچھ طبیعت خراب ہو گئی تو اس کا مقام لے سکے۔ تو ذرا اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ہماری سب سے بڑی بدبختی یہی ہوئی کہ باطل نے ہمیں اپنے دین سے اس طرح سے الگ کر دیا جس طرح سے کرسچینٹی نے الگ کر دیا اپنے سسٹم آف لائف سے۔ مجھے صرف اس آیت کا ترجمہ ظاہری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع آپ جانتے ہیں، قرآن محجور۔ اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں، ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن جدا شدہ یا قرآن الگ شدہ، یا یہ کہ الگ جو کر دیا قرآن کو، ایسا قرآن جس کو الگ کر دیا گیا۔ اگر انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں، the forsaken قرآن، نیگلیکٹڈ بھی نہیں ہے، forsaken، باقاعدہ ڈیلیبریٹ، باقاعدہ ارادہ کر کے مسلمان نے اپنے آپ سے الگ کیا۔ کہاں سے کہنا؟ میری طرف سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کہوں، جو کہوں قرآن ہی سے کہوں۔ اس لیے حدیث کا سہارا ہے تو لوگ کہتے ہیں حدیث سچی ہے نہیں ہے، موثق ہے، صحیح ہے، یہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کم از کم سارے مسلمان قرآن پر تو متحد ہیں۔ تو قرآن کی جب آیت پڑھو گا تو وہاں پر کسی کو اشکال ہونا نہیں چاہیے۔ آئیے پڑھیے قرآن کی سورہ فرقان۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، 25ویں سورے کا نام ہے فرقان، اور اس کی 30ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، زندگی بہت گہما گہمی کی ہے۔ ذرا سا اپنے آپ کو ٹٹولیں تو 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، 50 گزر گئے، 60 گزر گئے، 70 گزر گئے، اور حضرت اسرائیل سرانے آئیں گے کیا ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا، چلیے اپنا بستر رکھیے نکلیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزانہ اتنی گہما گہمی کی زندگی ہو گئی ہے، آپ کے پاس گیجٹ کے بغیر ہم زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ہاتھ میں فون ہے۔ 20 سال پہلے 30 سال پہلے گھر میں ہو گیا کسی کے گھر میں تو معراج تھی، اب ہر ایک کے جیب میں فون آ گیا ہے۔ سونے کے بعد رات کا انسان پہلو میں بیوی ہو یا نہ ہو مگر ٹیلی فون ہونا ضروری ہے۔ اتنا چپک گیا ہے یہ، تو اس سے الگ کیسے کریں؟ اسی لیے میں نے اپنے لیے زندگی کا ایک سلیقہ ایجاد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کتنا اٹریکٹیو ہے، کتنا مجھے جذب کر چکا ہے، تو وہ جاذبہ اتنے کتنی قدرت رکھتا ہے کہ میں سونے کے بعد ابھی آنکھ اوجھل سی ہیں لیکن میسیج کو دیکھ کے بغیر سکون نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس کا علاج کچھ ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے لیے علاج ڈھونڈا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کارآمد ہو۔ میں نے نیت کی اس وقت تک میں کسی میسیج کو نہیں دیکھوں گا جب تک 10 آیتیں نہ پڑھیں۔ اب میرے پیچھے اس کے پیچھے جو بول رہا ہوں میں صرف میرے لفظ نہیں، اس کے پیچھے قرآن، پھر میں قرآن کے بغیر کوشش کروں گا کہ میرے جملے سپلیمنٹ کے طور پر ہوں۔ اصل سورس جو ہے قرآن۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں میں یہ جملے؟ قرآن کہتا ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے پڑھو۔ تو اس کے معنی کم سے کم پڑھو۔ کون بتائے کہ کتنا ہو سکے؟ سرکار نے فرمایا کم از کم 10 آیتیں پڑھو۔
تو کیا ہوگا 10 آیتیں پڑھنے سے؟ لم یکتب من الغافلین، تمہارا نام غافلین میں شامل اللہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ہماری غفلت کی سب سے بڑی وجہ قرآن ہمارے درمیان محجور ہے کہ نہیں ہے؟ میں ساری دنیا جاتا ہوں، ایک لمحہ سال میں 7 مہینے، کوئی کانٹیننٹ ایسا نہیں جہاں نہیں گیا، اللہ نے بہت مہربانی کی۔ میں نے سیمینارز میں اور اپنے پریزنٹیشن میں سوالات کیے ہیں۔ I don't want to put you on the spot، جس کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی حق کے حرمت ہے، میرا ارادہ نہیں ہے، نہیں ممبر کا کام ہے۔ صرف اگر اپنے ضمیر کو ٹٹولے، ہم میں کتنے ہیں جو روزانہ ریگولرلی قرآن پڑھتے ہیں؟ اور ہمارا نتیجہ میں نے نکالا ہے باقاعدہ تحقیق کر کے، 1% بھی نہیں پڑھتے۔ 1% آف مسلم امہ قرآن نہیں پڑھتے۔ جب پڑھتے نہیں تو سمجھنے کا مسئلہ تو آگے، جب سمجھتے نہیں تو عمل کرنا۔ اللہ پڑھیے محمد پہلے مرحلے میں جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے مرحلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو قرآن، میں نے فون کیا آپ کو، فون میں کرتا تھا، اٹھاتے نہیں تھے، مولانا فون ڈیڈ تھا۔ فون ڈیڈ بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں فون ڈیڈ نہیں تھا، اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ اچھا بھی چارج کر لیجئے، ہاں چارج تلاش کر رہا ہوں، کہیں پلگ مل جائے تو ہر جگہ لگا لیجئے۔ ہر جگہ لگانے سے نہیں ہوتا، جہاں پاور ہو وہیں سے لے سکتا ہے۔ مسلمان بھی مردہ ہے، اگر پاور ہے تو قرآن ہے۔ کب پڑھیں گے؟ قرآن کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے شیطانی قوت کو ہٹاؤ، رحمانی قوت پہ چلے جاؤ۔ جب تک حضرت ٹی وی کھلا رہے گا قرآن کھلنے والا سب آپ پڑھیے محمد قرآن ہم میں مطلوب ہو چکا ہے، مہجور ہو چکا ہے، ہم نے ڈیلیبریٹلی اس کو الگ کر لیا۔ دیکھیں آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ فرقان 25واں سورہ آیت نمبر 30۔ وقال الرسول، تعالیٰ کے معنی فرمایا، کون فرمائیں گے؟ رسول اللہ۔ رسول کے معنی یہاں پر کوئی اور نہیں، کیونکہ قرآن ہے، آدم نہیں ہے، نوح نہیں ہے، ابراہیم نہیں ہے، قرینہ متصلہ و منفصلہ سب کہہ رہے ہیں۔ یا رسول سے مراد سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب مل کر بلندی درجات مرامین کے لیے سلوات پڑھے محمد والے۔ اچھی طرح سے سمجھیں آپ، وقال الرسول، کون فرمائیں گے؟ ہمارے رسول، آدم نہیں، نوح نہیں، ابراہیم نہیں، ہمارے رسول۔ یا رب اے ہمارے پروردگار، کمپلین ہے، شکوہ ہے، گلہ ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ یا رب انا قومی، یقیناً میری قوم، آدم کی قوم نہیں، نوح کی قوم نہیں، ابراہیم کی قوم نہیں، موسیٰ کی قوم نہیں، عیسیٰ کی قوم نہیں، انا قومی، میری
امت مسلمہ اِنَّا قومی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کو لیا مہجورا، لے کے چھوڑ دیا۔ سارے مسلمانوں سے پوچھئے آپ کا سورس آف نالج، فرسٹ سورس آف نالج کیا ہے؟ خواہ شیعہ ہو، شیعوں کے کتنے بھی فرقے ہوں، سنی ہو، سنی کے کوئی کتنے بھی فرقے ہوں، کسی سے پوچھ لیجیے کہ سورس، پہلا سورس کیا ہے، پہلا منبع شریعت کیا ہے؟ منبع شریعت۔ ذرا سا میں ایک مثال دوں گا تاکہ میں بات کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں، ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ شعبان کے آخری ہفتے میں تقریباً 4-5 سال سے سری نگر کشمیر جاتا ہوں۔ کشمیر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ادھر والا بھی ادھر والا بھی۔ اگر جنت در زمین است، ہمین است، ہمین است، ہمین است۔ کسی شاعر نے کہا تھا جنت اگر دنیا میں ہے تو یہی ہے، یہی ہے۔ ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ روزانہ ہی کئی پروگرام ہے، ایک دن ہم ذرا سا ریسٹ کے لیے جائیں گے پہلگام۔ پہلگام بہت ہی خوبصورت دریا ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، جانے کے بعد سب کچھ دنیا بھلا دینے کو مل جاتا ہے۔ خوبصورت دریا، پانی جیسی نہر بہ رہی ہے اور چاروں طرف بہترین سماعت محسوس ہو رہے ہیں۔ ہم نے وضو کیا، نماز کے لیے تیاری کی، اتنے میں نے دیکھا گیسٹ ہاؤس ہیں، وہاں پر گیسٹ ہاؤس ہیں، بیک یارڈ ہے پیچھے۔ ایک آدمی آیا، اپنے گیسٹ ہاؤس کا کچرا کوڑا ایک بیگ میں لا کر کے دریا میں ڈال دیا۔ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو میرے بیان کرنے کا مقصد سامنے آ رہا ہے۔ پانی پاک تھا، پانی پلوٹیڈ نہیں تھا، صاف پاک و شفاف آ رہا تھا۔ کس نے کچرا ڈالا؟ ایک نادان نے، جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے کچرے کے بعد، کوڑے کے بعد پانی گندا ہو جائے گا۔ اسی لیے دین بھی پاک نہر کا نام ہے۔ جس کو جو مطلب آیا اس نے کچرا ڈالا۔ خطیب نے خطابت کا کچرا ڈالا، عصبیت نے عصبیت کا کچرا ڈالا، بغض نے بغض کا کچرا ڈالا۔ اب کہاں سے لے دین کو؟ کہ منبع سے لو۔ کہاں سے لو دین کو؟ منبع سے لو، جہاں سے فاؤنٹین ہیڈ ہے، جہاں سے سر چشمہ ہے۔ سر چشمہ کیا ہے؟ سرکار نے بتایا سر چشمہ ایک تفسیر ہے، ایک قرآن ہے۔ قرآن بھی وہیں سے نکل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ساتھ نہیں اچھی طرح سے کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ امام جواد علیہ السلام یہ جو آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں، جو سر ہلاتے ہیں، معمولی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ سوچ کے سر ہلاتے ہیں۔ امام نے فرمایا سامع، سننے والا، آڈینس اگر سر ہلا رہا ہے وہ شریک ہے خطیب کی خطابت کا۔ آپ جو سر ہلا رہے ہیں، سر نہیں ہلا رہے ہیں، سگنیچر کر رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، اللہ کی ولایت میں ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے کہہ رہا ہے، سلام پڑھی محمد وآل محمد۔ جی وقال الرسول یا ربی انا قومی، یاد کر لیجیے آپ 2 دن میں یہ سورہ، یہ آیت کو، وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے پروردگار، میری قوم اس قرآن کو اپنے سے الگ کر دیا، جان بوجھ کر اتخذوا، یعنی لیا بھی، چھوڑ بھی دیا۔ کس طرح سے؟ پھر جاتا ہوں میں طالب قرآن، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے ہٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ سب جاتے ہیں, سب ترنم سے جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں, مگر اندر کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا قرآن جنہوں نے توریت کو لیا, مثل الذین حملوا التوراۃ, حملہ کے معنی تحمل, اپنے اوپر اٹھا لیا, یعنی اپنی زندگی میں کام. ہماری کون سی کتاب ہے؟ توریت. کون ہے یہ لوگ؟ جوئش یہودی, جی یہودی جنہوں نے توریت کو لیا, ثم لم يحملوها, لیا تو صحیح مگر اس پر عمل نہیں کیا. ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا, گدھے کی مثال ہے. جب کچھ بات اٹھا, اچھا کیوں خدا گدھے کی مثال دے کر کے ہم پڑھتے پڑھتے جیسے رائٹر ایسی چیزیں لکھتا ہے کہ تھکاؤن دور ہو جائے, جی تاکہ وہ پڑھنے والے کی تھکن دور ہو جائے. کہ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہماری تھکن دور ہو جائے, گدھے کی مثال دے رہا ہے. قرآن کبھی کسی کی مثال دیتا نہیں, جو مثال دیتا ہے احقاق حق کے لیے دیتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس فلسفی میں کہا جاتا ہے, علماء کرام تشریح فرما ہے, لا مناقشۃ فی المثال, مثال میں نقش ہونا 100% جمنا مثال ضروری نہیں ہے. مثال کے معنی مثال ہی مثال ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی, ممکن نہیں ہے کہ وہ 100% فٹ ہو جائے, مثال ہے. مگر اللہ جو مثال دیتا ہے وہ 100% فٹ ہوتی ہے. یہ جو لوگ توریت کو لیے اور توریت پر عمل نہ کیے, ان کی مثال گدھے کی جیسی ہے جو بار اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں. اس آیت کو مرحوم آیت اللہ مشکین نے اس طرح سے پڑھا, مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, جنہوں نے قرآن کو اپنی کتاب کہا اور اس پہ عمل نہ کیا. ان کی مثال بھی کیسی ہے؟ اسی گدھے کی ہے جس نے بات کو اٹھا لیا. عزیزان گرامی, باقری آ رہا ہے, تھوڑا سا مجمع پڑھ گیا, سب شان سے روکے ہوئے سن رہے ہیں. اگر مجھ سے کوئی بڑا عالم رہے گا اور زیادہ بولے گا, اور اگر آیت اللہ سیستانی آ جائے, کیا حشر ہوگا, پورا شہر جو ہے جگہ نہیں ہوگی. اگر رہبر آ جائیں پھر تو اپنے بھی غیر بھی سبھی آئیں گے. اگر کہے گا کہ بھی ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنو بھائی, کہیں مس نہ کریں. اور اگر علی آ جائیں, جی اگر سرکار آ جائیں, اب میں سوال کرتا ہوں, اگر اللہ بول رہا ہوں تو آپ سے سوال ہے میرا, جا کر کے اسکیل, میں بھی اپنے آپ کے ساتھ گھبرائیے نہیں, ایک اسکیل بنائیے 1 to 10, 1 سے 10, میزان معیار. جب کبھی کوئی عالم کہتا ہے اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے تو ہم پر کتنا اثر ہوگا؟ اگر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کا کلام یہ ہے, what is the impact of that saying? جب کہا جا رہا ہے کہ کلام کس کا ہے, پروردگار کا ہے, 1 سے 10 اسکیل میں کہاں پر ہم ہیں؟ جب انتقال ہوتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن ہنس رہا ہے, میں زندگی دینے کے لیے آیا تھا. جی میں تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا تھا, تم نے موت کا ذریعہ
موٹیویشن فیکٹر، تحریک عمل، محرک عمل، کسی چیز کا محرک ہوتا ہے. کوئی نام کیوں آئے مجمع یہاں پر؟ بھائی کوئی موضوع ہے کہ بولنے والا آیا ہے، کہیں سے آیا ہے، ایک تحریک ہوئی، محرک ہوا، لوگ سامنے جمع ہو گئے. اسی طرح سے مرحوم کے نام سے ایک تحریک ہوتی ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ کار خیر کرنا چاہیے. اسی لیے اسی تحریک سے فائدہ اٹھایا تاکہ پڑھے. کم از کم مرحوم کے نام پہ پڑھ کر خود بھی مرحوم ہو جائے. بری چیز نہیں ہے، زندگی میں مرحوم ہونا آسان کام نہیں ہے. خدا یہ کہے کہ میں تجھے بخش دیا ہوں، خدا یہ کہے تجھ پر میں نے رحمت نازل کی ہے، آسان کام نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، چلیے قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا تو کیا ہے؟ جی ہم سے یہی پوچھا. آج کل کی دنیا میں کیا ہے؟ سیلف انٹروڈکشن. کیا سیلف انٹروڈکشن؟ نوجوان بچے جو کالجز یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پہلا جو چیلنج ہوتا ہے جاب سے پہلے سی وی بنانے ہے نا. اور آپ سی وی کے پریکٹس ہوتے ہیں، باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. جی قرآن کی بھی ایک سی وی ہے. قرآن اپنی سی وی پیش کرتا ہے. وہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کب سے ہوں، میری حقیقت کیا ہے. قرآن تیرے سے قریب آنا چاہتا ہوں. قرآن کا رک جاؤ، لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کہہ رہا میری سی وی میں یہ ہے کہ وہی آئے جو پاک ہے، جس کا ذہن بھی پاک ہو، جس کا دل بھی پاک ہو، جس کی فکر بھی پاک ہو. اور اسی لیے امام صادق علیہ السلام اسی لیے اس سے میں ایک حدیث بھی سنا، القرآن یہدی الی الایمان. ترجمے کے ساتھ پڑھیے قرآن، آپ کی پیاس بڑھ جائے. قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے. اب تلاش کر جواب. کسی میں دم ہے تو تمہیں مطمئن کر سکے جواب کا. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے. پیاس بڑھ گئی قرآن کے ترجمے کے ساتھ. کون سا جواب ملے جو مجھے مطمئن کر سکے؟ کون کرے گا؟ القرآن یہدی الی الایمان. قرآن کہتا ہے امام سے پوچھو. امام فرماتے ہیں قرآن سے دیکھو. قرآن میں دیکھو یہ دونوں انٹرلنک ہے. قرآن کہتا ہے امام سے پوچھو، امام فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو. اگر یہ دو مل جاتے ہیں تو از اکول ٹو اسلام ہوتا ہے. میرے ساتھ نہیں اچھی طرح سے. قرآن تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے میرے پاس آنے سے پہلے پاک ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلے طہارت ضروری، خلوت ضروری. ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں پر اس کو سمجھ سکے. تیسری چیز کیا ضروری؟ دل کی آمادگی بھی ضروری ہے. کہ دل اس طرح سے آمادہ ہو جائے اس کی باتوں کو سمجھ بھی سکوں، اس پر عمل بھی. تو قرآن کہتا ہے پہلے آنے سے پہلے پاک ہو جاؤ. لا یمسہ الا المطہرون. میں نے وضو کر لیا، جسم پاک ہو گیا، سب کچھ قریب ہوا. بولنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی ملکوت میں چلے جاؤ، شیطان کی ملکوت سے نکلو. کہو نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہو نہیں ہے. علماء کرام
تشریف فرمائے نہیں ہے اس آیت میں کہو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھو تو ملکوت پروردگار ڈومین آف اللہ میں چلے جاؤ. کہاں سے ڈومین آف اللہ میں جائیں گے؟ آج کل کس کے ڈومین میں ہم لوگ زندگی گزر کر رہے ہیں؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ. جی کس ڈومین میں زندگی گزر کر رہے ہیں؟ ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ. ہالی ووڈ کی دورے کو سب کو ہے نا بھائی، بالی ووڈ سب جانتے ہیں نا بھائی، اور لالی ووڈ تو اپنا ہی ہے، اسلامک ریپبلک پاکستان کا ہے. ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ. ہمارا پروڈکشن کیا ہے؟ ہمارا پروڈکشن کہاں سے ہے؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ. ہمارے بچے جوانوں کو معلوم نہیں ہے کیا چیز ہم سے لے لیا جا رہا ہے. اس کے لیے قصہ سناؤں آپ کو. قصہ بھی دیکھیں بہت ہی ڈینجرس ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ دنیا دیکھے ہوئے ہیں. کون کر رہا دی ورلڈ جانتے ہیں؟ نیپولین جب پہنچا مصر تو جامعہ ازہر گیا، ازہر یونیورسٹی. دا اولڈسٹ یونیورسٹی از نجف. یہ یاد رکھیے، پڑھائیے دنیا سب سے پرانی یونیورسٹی کا نام ہے حوزہ علمیہ نجف. اس کے بعد مسلمانوں میں یونیورسٹی جو ہے وہ جامع ازہر. جامع ازہر جاتا ہے، لائبریری بھی جاتا ہے. انٹرپریٹر صاحب ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب اتارو. جب کتاب اتارتے اعتبار سے قرآن کھولو اس کو، پہلی لائن کو پڑھو. اس کو دورہ بھی نہیں آتی تھی. انٹرپریٹر سے پوچھا، قرآن کی پہلی آیت نکلی سورہ اسراء کی، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ انداز گفتگو تھے کہ کسی کو ٹرن ڈاؤن نہیں کرتا قرآن. تم خراب ہو، تم خراب ہو. جیسے خطیب ہے ان پہ لانا پڑتا ہے، ان پہ لانا پڑتا ہے. قرآن کا سلیقہ یہ ہے. لیکن یہ راستہ سب سے سیدھا ہے. میں نوجوان بچوں سے سمجھانا میں کیا کرتا ہے، پوچھ لیجئے کسی بھی جرنی کو جانے کے لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جانا سب سے سیدھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بس سے بھی جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل سے بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ سے پوائنٹ جو جاتا ہے وہ پلین ہی جاتا ہے، سب سے جلدی جاتا ہے. قرآن نے کہا سب راستے صحیح ہیں. ہمارا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. This is talking to me. یہ تو بات کر رہا ہے مجھ سے. یہ تو ڈینجرس ہے. یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. کل لے کے چلو اس کو ویسٹ میں لے گئے، اسٹڈی کیا کہ اس کی تقریر کی. اگر میں سنیے میرے نوجوان بچوں، جو ہو رہا ہے آج ہمارے پاس قوم تباہی، مسجدوں میں اندر آ گئے ہیں، مجلسوں میں اندر آ گئے ہیں. نادانستہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو مغرب چاہتا ہے. سمجھیے اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھیے. مغرب میں اسٹڈی کرنے کے بعد اسپیچ کرتا ہے. اگر ویسٹ چاہتا ہے مسلمانوں پر حکومت کرے تو جب تک ان کے درمیان قرآن رہے گا ان پر حکومت نہیں ہو سکے گی. تو پہلا کام کرو، ان کو قرآن سے جدا کرنا. قرآن رہے مگر جدا ہو جائے. سمجھ لیں آپ لوگ، سمجھیں نہیں. قرآن رہے ان کے پاس، ان سے قرآن سے مت لڑو. چھپوا کے دو قرآن، کھانے کعبہ والے بھی دیں گے. کیسے الگ کر دو؟ قرآن ان کے پاس رہے مگر قرآن سے کوئی استفادہ نہ کر سکے. میرے نوجوان سے گزارش ہے، شروع کیجئے ان مساجد کو
چاہیے. یہ قصر بطول ہے. جی قصر بطول میں کیا ہونا چاہیے؟ دارالقرآن ہونا چاہیے. کیوں؟ بتایا اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کے ماننے والے کون ہیں. فضا آئی شہزادی کے گھر میں، کیا سیکھا؟ سمجھنے کی کوشش کرے. جب بھی بات کرتی ہے قرآن سے بات کرتی ہے. بتایا وہ اہل بیت میں یہ ماننے والے ہیں. اگر ہم کو کوئی مسیحی پوچھ کر روکے کہ سوال کرے تو ہمیں دم نہیں ہے آیت پڑھنے کی. ایک توحید کی یونٹی آف اللہ کی آیت نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی ہمیں غیر پوچھے کہ اہل بیت کی شان تم اتنی بیان کرتے ہو، کسی ایسی آیت کو دو جو مجھے ڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے یہ اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے، ہم بغلیں چھانکیں گے. جوش و ولولہ دلا کر کے نعرے لگوانا اور ہے، حقیقت اندر پہنچانا بہت مشکل ہے. یہ ممبر رسول ہے، تحقیق کی جگہ نہیں ہے. یہاں رسالت بولے تو کام ہوگا. تو میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا. قرآن نے کہا پاک ہو جاؤ. میں پاک ہو گیا، مائنڈ بھی تیار ہو گیا. خلوت میں گیا اور میں ملکوت پروردگار میں، حکومت میں، ڈومین آف اللہ میں چلا گیا. قرآن کا پڑھوں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن کا ایک روز میں 12 ختم کرنے کو کس نے کہا ہے تم نے؟ تیری زبان کو جلدی مت چلا تاکہ قرآن ختم ہو جائے. قرآن نہیں ختم ہو جائے. قرآن ختم ہو گیا تیرے پاس باقی کیا رہے گا؟ قرآن ختم ہو گیا، قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے. تو قرآن کہہ رہا لا تحرک لسانک، زبان کو جلدی نہ چلا. پھر قرآن میں کیا کروں؟ بسم اللہ بولوں، الرحمن کل وہی بتا. قرآن نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ. کتنا اچھا قرآن. اچھا کائے کے لیے پڑھوں؟ مرحومین کے لیے، رسالہ ثواب کے لیے. میرے نوجوان بہت اچھی طرح سے میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں. سائیکالوجی ان قرآن 10 مجلسیں پڑھی ہیں. اکنومی ان قرآن. ہر ایک کا الگ الگ پروفیشن ہے. یہاں سے اٹھ کے جائیے. رگڑی آنکھوں کو، ہم جدا ہو چکے تھے ایک زمانے سے، مجھے اب بیدار ہونا ہے. اپنے پروفیشن کے اعتبار سے ان آیتوں کو چنیے جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، پھر ریسرچ کیجیے. دنیا کو بتائیے یہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے. انقلاب جمہوری اسلامی ایران سے میں ملتا جلتا نہیں. میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، نہیں ہوتا. میں تو انڈیا کا رہنے والا ہوں، رہتا کینیڈا میں ہوں. مجھ سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. اگر ایران کی بات کروں تو کوئی ایجنٹ نہ کہہ دے. وہاں پہ ہم اہل بیت کے ایجنٹ ہیں. ایران سے ملتا نہیں ہے. امام رضا کا صدقہ ہم سب کھاتے ہیں. یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا. یاد ان کو رکھ کے سب کو بھولا، سب کو بھلا دینا چاہیے. نہ آگ لگانا اچھا، نہ آگ کو ہوا دینا اچھا. لیکن استعمال دیکھیے، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی. اس آگ
कितना टाइम आपके पास? नहीं घबराइए, ज्यादा पढ़ना कमाल नहीं है, हजम करना कमाल है। यहाँ से हजम करके जाइए। मुझे उठाना बिठाना आता है, मगर मेरे गर्दन पे जिम्मेदारी है, सर पे अमामा है, वरना कुछ और होता तो बिना के चले जाता था। अगर जुमला समझना हो तो समझिए, अगर समझा हो तो समझ जाइए। अजीजा ने गिरामी, कुरान से मैंने पूछा क्या करूं पढ़ के? हम लोग ये कहते मौलाना क्या करना चाहिए? कुरान पढ़, कुरान खुद बताएगा। अफला तदब्बरुना कुरान अम कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? क्या तुम्हारे दिल में ताले पड़ गए हैं? तो मालूम कुरान रिसर्च के लिए है, तदब्बुर के लिए है, तफक्कुर के लिए है। कुरान सिर्फ रटने के लिए नहीं है। रब्ब तौलियल कुरान वल कुरानु यलअनहुम, बहुत से कुरान पढ़ने वाले जिन पर कुरान लानत पड़ता है। इसलिए कुरान पढ़ने की किताब के साथ अमल करने की किताब। अगर अमल नहीं करेंगे तो वही आयत हम पर लानत पड़ेगी। झूठ ना बोलो, झूठ बोल रहे हैं। चोरी ना करो, चोरी कर रहे हैं। लूटो नहीं, लूट रहे हैं। तो इसीलिए अहले बैत ने ऐसा माहौल बनाया, पहले इंसान बनाए फिर कुरान दे। समझने की कोशिश कीजिए, कुरान दे करके इंसान बनाना मुश्किल है। पहले इंसान बनाओ, उसके बाद कुरान दो। तुम आओ हमारे पास बिलाल, कहाँ का रहने वाला? इथोपिया का रहने वाला, हबश का रहने वाला, जो शीन ही नहीं बोल सकता था बेचारा है। जिस तरह से हम लोग साउथ इंडियंस, हम लोग हैदराबाद से नीचे जितने भी जाइए साउथ इंडिया में, हम लोग काफ नहीं बोल सकते। खत अहमद सलाह खाला रसूलुल्लाह का खाला हम लोग समझते हैं, इसलिए बोल ही नहीं सकते, उनके गले से निकलता ही नहीं है। उसी तरह से नाक में आपके पास आप निकलना जरा सा मुश्किल है, काला कहले कहते ही नहीं है। ये जबान है, बेचारा वो भी इथियोपिया का रहने वाला था, शीन बोल ही नहीं सकता था। अजान का मसला है, सरकार ने कहा फिलहाल तुम अजान करो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। और उनको तकलीफ हुई, हम तो दाल को दाल कहते हैं, सीन को सीन कहते हैं, शीन को शीन कहते हैं, दाल को दाल कहते हैं। ये तो शीन ही नहीं कह सकता, ये अदा कहाँ से दे रहा है? रसूलुल्लाह के पास आए, या रसूलुल्लाह ये तो शीन नहीं बोल सकता। रसूलुल्लाह ने कहा शी सीन बिलाल इंदल्लाह शीन। जब बिलाल कहता अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुनता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि ईमान जुबान की हरकत का नाम नहीं है, दिल की कैफियत का। सर्च करो डॉक्टर मोर, MOORE, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का प्रोफेसर। उसने अपनी रिसर्च का एक पेपर पेश किया। उसमें ये बताया कि फीटस में जो स्टेजेस हैं, यानी जनीन में, माँ के जनीन में जो स्टेजेस हैं वो 6 स्टेज हैं। जब पेपर पेश किया स्टूडेंट्स के सामने, एक मुसलमान बच्चा उठा, सर
کیا بڑا کام کر دی یہ سورہ مومنون مضغہ علقہ کسونا العظام فخلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہمارے پاس 1400 سال پہلے یہ قرآن آیا ہے جو کہہ رہا ہے 6 اسٹیجز پہلے سے موجود ہیں. اس نے کہا مجھے قرآن دے دو. ریسرچ کیا, اس کے بعد پھر پیپر پیش کیا. مجھے اب پتا چل رہا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا تھا وہی سچ ہے. یہی تو کہنا پڑا, اتنی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں تھی, قرآن کو پڑھ لیتا. اسی لیے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صلی بڑی محمد. میرے نوجوان آج کل جو اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ کیا کرتے ہیں, ٹیلی کرنے کا نام ہے. اگر کوئی مریضوں میں ریسرچ کر رہا ہے, ٹیلی کرتے ہیں, ریسرچ کرنے کے بعد پیپر پیش کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریزلٹ پیسز. یہ ریسرچ ہے, میں نے 200 آدمیوں پہ یہ ریسرچ کیا ہے. ممکن ہے کہ 10 سال بعد وہ ریسرچ الٹ جائے اور کوئی دوسرا ڈاکٹر آ کر کے, کوئی ریسرچر اس کو کاؤنٹر کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تھیوری. تھیوری کانسٹنٹ چینج ہوتی ہے, علم کبھی چینج نہیں ہوتا. قرآن تھیوری نہیں ہے, قرآن علم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ہم نے کس چیز کو چھوڑ دیا؟ قرآن. قرآن چھوڑا تو ہاتھ سے اور کیا نکل گیا؟ اس لیے کہ سرکار نے کہا تھا ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے امکان ہی نہیں ہے قرآن لینے کے بعد اہل بیت نہ آئیں. امکان ہی نہیں ہے اہل بیت لینے کے بعد قرآن نہ آئے. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے. اسی لیے جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے, ان کو بھی کئی مرتبہ کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے. ابھی آپ نے سنا کہ ولید نے کیا کیا, تفاعل کیا. آیت نکلی خاب کل جبار عنید. برباد ہو گئے جتنے جبار تھے, جتنے ظالم تھے, سب ختم ہو گئے. اس وقت کے بھی اس وقت کے بھی. جب تک صدام تھا سب عراقیوں سے پوچھتے تھے صدام کوئی نکال نہیں سکتا, کوئی ہٹا نہیں سکتا. ادھر امام سجاد کی دعا کا ٹکڑا ہے اللہم اشغل الظالم بالظالم مشرکین بالمشرکین. پروردگار ظالم سے ظالم کو لڑا دے. اللہ نے کہا مومنین گھبرانا نہیں, اس کو نکالنے والے انہی میں سے ہوں. گیا علی ابن حسین زین العابدین ٹیونس کا نام بھی کتنا خطرناک, تو پتہ چلا نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھنے کی کوشش کیجیے, نام کے ساتھ کام بھی کرنا ہے, صرف نام رکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ٹیونس کا گیا, قذافی گیا, صدام گیا, اب جو ایک کا دکا باقی ہے وہ بھی جانے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم کا جانا ہاں وکل جبار عنید. اس نے کہا اتحدثنی, ولید نے کہا کہ مجھے ڈرا رہا ہے, قرآن سے بات کر رہا ہے, کہ تم مجھے ڈرا رہا. تو سمجھتا قرآن ڈراتا بھی, ڈرانا تو
تو ختم ہونے والا ہے، تو جابر ہے ختم ہونے والا ہے، منہ پہ تماچے مارنا تو جابر ہے ختم ہونے والا ہے. ہاں تو ہاتھ دے دو نہیں کیا تو لگا رہا نیزے پہ کھڑا کر دیا، تیر برسائے گئے. کس پہ؟ قرآن پہ. چیتھڑے اڑا دیے گئے قرآن. کم از کم آج کے مسلمان میں اتنی غیرت ہے کہ کوئی قرآن پر حرف اٹھاتا ہے جانے لینے کو تیار ہو جاتا ہے. اتنا تو کم از کم رمق باقی ہے، مگر وہ اس وقت اس نے کیا. اب سمجھ میں آیا سرکار نے کیا کہا. قرآن اہل احساسات ہے. اگر اسی کے ساتھ قصہ ختم ہو گیا ہوتا تو روز قیامت قرآن پوچھتا تھا اے پروردگار، اے رسول، آپ نے مجھے بھائی بنایا تھا، مجھے تو نیزے پہ چڑھایا گیا، مجھے تو تیر برسائے گئے، مگر میرے ساتھی پر کچھ بھی نہیں. آقا حسین آگے بڑھیں گے، گھبرانا نہیں. قرآن تو صرف تجھے ایک مرتبہ ایک جگہ نیزے پہ بلند کیا گیا. جب تجھے بلند کیا تیری بہنیں قریب نہیں تھی، بچے قریب نہیں تھے، تیرا خاندان قریب نہیں تھا. میں اس وقت بلند کیا جا رہا ہوں جبکہ 4 سالہ سکینہ بھی موجود ہے. اجرکم علی اللہ. قرآن کتنا واسطہ ہے قرآن. ایک زیارت کا ٹکڑا بھی ہے، سنتے جائیے. زیارت کے ٹکڑے میں یہ ہے، اے حسین، اے امام حسین، کتاب اللہ فیک مہجورا. یعنی تیری شہادت نہیں ہوئی، تیری شہادت سے قرآن کو بھی مہجور کیا گیا، تجھے بھی مہجور کیا گیا. کیوں؟ شب عاشور میرے نوجوان، ماشاءاللہ یہ ایریا ایسا ہے جہاں پر میلیں چلتی ہیں. ٹی شرٹ بنا I love نماز، مجھے نماز سے محبت ہے. کس نے کہا تھا؟ امام حسین. شب عاشور کہا تھا مجھے نماز سے، میں نماز پڑھتا ہوں نہیں، نماز سے محبت ہے. love نماز. دوسرے کیا کہا تھا؟ مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. امام حسین قرآن کی تلاوت سے محبت. یہ حسین وہ نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. جدا کر دیجئے قرآن کو. کیا سنا تھا دنیا نے؟ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مولا سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. کیا تلاوت کر رہا تھا؟ سر حسین جسم نہیں ہے، جسم سے سر جدا ہو جائے تو بول نہیں سکتا. قرآن یہ کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہو تو تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں. دیکھو بول رہے ہیں، نہ صرف سر بول رہا ہے بلکہ وہ جسم بھی بول رہا ہے. زینب سکینہ 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 کہتی ہوئی مقتل میں تلاش کرتی ہوئی جا رہی ہے. آواز آئی، ایک مرتبہ ایک گھوڑا سوار نظر آیا. زینب نے پوچھا کسی بچی کو تو نے دیکھا ہے؟ گھوڑے سوار نے میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا. ہاں البتہ میں فرات پر گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. ایک دردناک رونے کی آواز آئی جس سے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا. پتہ کدھر سے آواز آئی؟ نشیب کی طرف سے. نشیب کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ زخمی باپ کے سینے پر. بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، آپ چھوڑ کر آ گئے بابا. اللہ میری بہنوں کے گودیوں کو سلامت رکھے، کسی کے گھر میں یتیمی نہ دے. اگر کبھی یتیم بچہ باپ کو یاد کرے تو جگر پھٹ جاتا ہے. ہر ایک آدمی رونے
غائب بھی دستور العمل ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ سے کبھی خدا صاحب السلام میں کسی کی انتقال ہوتا ہے، روتے ضرور ہیں لیکن وارثوں کے دل میں تمنا ہوتی ہے غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنا. جتنے لوائقین ہیں یہی پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا. سب لوگ یہی پوچھتے ہیں جب تک اس کو کفن دفنایا نہیں جاتا سکون نہیں ہوتا. جب قافلہ کوفے پہنچا رونے کی آواز، گڑبڑ کی آواز. زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا معلوم تو کرو کیا قیامت آئی ہے کوفے میں. تھوڑی دیر بعد آیا کبھی بھی قیامت ہو گئی، مولا کی شہادت ہو گئی. زہیر کی زوجہ نے گریہ کرنا شروع کیا، نہ جانے کیا ذہن میں آیا، اندر سے گئی کفن لایا اور دیا. دیکھو جاؤ کربلا کو، وہ مولا حسین تھے، نواز رسول تھے، لوگوں نے ان کو غسل دیا ہوگا، ان کو کفن پہنایا ہوگا، ان کو دفنایا ہوگا. میرے شوہر کو کوئی جانتا نہیں تھا. جا کربلا غسل دے دے، کفن پہنا دے، جب واپس آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. عربوں میں طریقہ تھا اتنی دیر جانے کے لیے، اتنی دیر آنے کے لیے، اتنی دیر اس کام کے لیے، اتنی دیر سستانے کے لیے حساب لگائی رہی تھی. دقل بابا دوڑی ہوئی گئی، آیا واپس غلام کفن واپس لایا. تو نے کیوں نہیں غسل دیا؟ کبھی بھی نہیں کر سکا بھائی. کیوں نہیں کر سکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کبھی بھی نہیں کر سکا. بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کبھی بھی جب سمجھ رہی تھی کہ حسین کو غسل ہوا ہوگا، نواز رسول میرے گورو کفن کربلا کی جلدی میں. بس آخری جملے اپنا مسافر کی ذہن میں نہ رلائے. عجیب و غریب مسئلہ ہے. جناب زینب فرماتی ہیں کہ جب میری سواری میرے بھائی کی باما لاش میں نے سید سجاد لاش کے سامنے باپ بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے. جناب زینب اسس کرتی ہیں، محاسبہ کرتی ہیں، اس وقت اس کی یہ حالت ہے کہ ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی، اب یہ مر جائے گا. میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، بچے کو سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے. بابا سے میں نے سنا کیا کہا بیٹے نے؟ تو بھی اماں جس کا بیٹا زندہ اس کے بعد تو اس عالم میں چھوڑ گئے. کچھ مومنین دعا کا جو بیمار ہیں، ایک نوجوان بھی 118 سال جس کو کینسر کہا گیا، اور ایک بچہ نامعلوم جو ملے بہت ہی وہ ہاسپٹل میں، اس کے لیے، اور خالدہ ہمشیرہ پورے بھی، اور اسی طرح سے زادہ حسین خان، زادہ خان حسین خان، اسی طرح سے جو آپ لوگوں سے جنہوں نے گزارش کی ان سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.
یا کاشف الضر والبلوى الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا خدایا پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار مسلمین میں اتحاد پیدا کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، ہمیں بانٹنے والی سیرونی قوتوں کے علاوہ کوئی اور قوت نہیں ہے۔ پروردگارہ ان کو تحس نحس کر دے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر دے۔ پروردگارہ مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کو جوارحینوں میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ ایک گزارش ہے کہ سورہ رحم 3 اخلاص سے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ تین وزیر علی والدین